الرحمن الرحیم حکایت نحوی و کشتی باں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں ایک نحوی کی حکایت بیان فرمائی ہے کہ ایک نحوی صاحب دریا عبور کرنے کے لیے کشتی پر سوار ہوئے تو اللہ نے دریافت کیا کہ حضور آپ کس فن کے ماہر ہیں؟ فرمایا کہ میں فن نحو کا امام ہوں، اور کہا کہ افسوس تو نے اپنی زندگی کشتی چلانے میں گنوا دی اور نحو جیسا فن نہ سیکھا۔ ملاح بیچارہ خاموش رہا۔ قضائے الہی سے کشتی بیچ دریا میں طوفان میں پھنس گئی۔ ملاح نے اس وقت اس نحوی صاحب سے کہا کہ حضور آپ تیرنا بھی جانتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ نحوی نے کہا کہ میں تو تیرنا نہیں جانتا۔ ملاح نے کہا کہ حضور اب آپ اپنے فن سے کچھ کام لیجئے، کشتی تو غرق ہوا چاہتی ہے۔ نحوی صاحب خاموش رہے کہ اس وقت نحو کیا کام دیتا۔ پھر ملاح نے کہا کہ اس وقت نحو کا کام نہیں، محو کا کام ہے۔ محض نحوی بننے سے کام نہیں چلتا، محوی بننے کی ضرورت ہے۔ محوی باید نہ نحو انجام بدا گر تو محوی بے خطر در آب راں۔ یہاں تو محو چاہیے نہ کہ نحو۔ اگر تو محوی ہے تو بے خطر پانی میں رہتا تھے کر۔ آب دریا مردرا برسر نہد در بوز انداز دریا کے دہد۔ دریا کا پانی مردہ کو اپنے سر پر رکھتا ہے اور زندہ کو غرق کرتا ہے، تو جو اپنے آپ کو مٹاتا ہے، مٹانے اور فنا کرنے سے اللہ کا راستہ طے ہوتا ہے۔ تکبر والے محروم اور غرق آب ہلاکت ہوتے ہیں۔ فائدہ، پس اللہ تعالیٰ کے راستے محویت کام دیتی ہے۔ محض خیل و کال سے کام نہیں چلتا، بلکہ بعض اوقات اس خیل و کال سے ناز و پندار پیدا ہو جاتا ہے جو اہل اللہ سے تعلق پیدا کرنے میں عار کا سبب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی محرومی سے محفوظ فرمائے، آمین، اور ہم کو فنائیت کامل عطا فرمائے۔ فنائیت کیا چیز ہے؟ اپنے کو مٹا دینا اور فنا کر دینا، یعنی فانی فی اللہ ہو جانا۔ ان اصطلاحات کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ اپنی مرضیات اور خواہشات کو جو اللہ تعالیٰ کی مرضیات اور احکام کے خلاف و ترک کر دے، اس کا نام فنائے نفس ہے۔ ابتدائی سلوک میں یہ عمل مجاہدہ اور مشقت سے ہوتا ہے، اور انتہائی سلوک میں مرضیات الہیہ پر عمل کرنا طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے۔ انکار کرنا فلسفی کا دوسرا مضمون شروع ہو گیا۔ آیت ان اصبح ماؤکم غورا سے ایک قاری نے قرآن پاک سے جب اس آیت کی تلاوت کی، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر تمہارے چشموں کے پانی گہرائی میں چلے جاوے تو کون قدرت رکھتا ہے کہ وہ اس پانی کو اوپر رہ سکے؟ یہ میری ہی قدرت ہے کہ آب را در غورہا پنہا کو نم چشمہا را خشک استا کو نم۔ میں پانی کو زمین کی گہرائی میں پوشیدہ کر دیتا ہوں اور چشموں کو خشک کر دیتا ہوں، جس سے پانی کا اخراج ہو جاتا ہے۔ پھر میرے سوا کون ہے جو دوبارہ پانی چشموں میں لا سکتا ہے؟ آب را در چشم کے آرد دیگر۔ اس آیت کو سن کر ایک فلسفی منطقی نے کہا کہ میں لا سکتا ہوں۔ پس رات کو جب سویا تو شب بخفت و دید و اویک شیر مرد۔ زد تماچا ہر دو چشم شکور کرد۔ وہ رات سو گیا اور دیکھا ایک شیر مرد کو، اور اس نے ایک تمانچہ اس کو مارا جس سے دونوں آنکھیں اس کی اندھی ہو گئی۔ گفت زی در چشمی شقی بات ابر نورے بیارا را صادقی۔ گفت زی در چشم ای شقی، گفت زی در چشم ای شقی بات ابر نورے بیارا صادقی۔ اس شیر مرد نے کہا کہ اے بدبخت، اپنی آنکھ کے دونوں چشمے سے اس نور کو واپس لا اگر تو اپنے دعویٰ میں صادق ہے۔ جب خواب سے اٹھا تو اس نے اپنی دونوں کو بے نور پیورندہ ہو گیا۔ گر بنا لیدے و مستغفر شدے، نور رفتہ از کرم ظاہر شدے۔
اگر یہ بدبخت نالا کرتا اور استغفار میں مشغول ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت و مہربانی سے اس کو دوبارہ آنکھوں کی روشنی عطا ہو جاتی. لیکن استغفار ہم دردست نیست، ذوق توبہ نقل ہر سرمست نیست. لیکن استغفار اور توبہ کی توفیق اپنے ہاتھ میں نہیں. لیکن استغفار ہم دردست نیست، ذوق توبہ نقل ہر سرمست نیست. اور توبہ کا ذوق اور داعیہ ہر سرمست کی غذا نہیں ہے. فائدہ حسب ذیل نصائح اس عقائد سے ملتے ہیں. الف، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں شبہ کرنا یا بے ادبی کرنا کبھی دنیاوی عذاب کا باعث بھی ہو جاتا ہے. بہت ڈرنے کا مقام ہے. با، توبہ کر لینے کے سہارے پر گناہ کا ارتکاب کبھی نہ کرنا چاہیے کہ توبہ کی توفیق اپنے ہاتھ میں نہیں. ممکن ہے کہ اس جرت اور گستاخی کے وبال سے توفیق توبہ سلب ہو جاوے اور ہمیشہ کے لیے مطرود اور مردود ہو جائے. توبہ کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی کہے کہ یہ مرہم جل جانے کے زخم کو نہایت مفید ہے. تو کیا اس مرہم کے سہارے پر کوئی اپنے ہاتھ کو آگ میں ڈال سکتا ہے؟ یہ مرہم تو اتفاقی حوادث کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ اپنے ہاتھوں کو خود ہی جلا جلا کر اس مرہم کے فوائد کو آزمایا جاتا ہے. اس طرح گناہوں کی تاریکی اور آگ جو دل کو نقصان پہنچاتی ہے اللہ تعالیٰ کی دوری اور ناراضگی کا ابالا جاتا ہے. توبہ ان نقصانات کی تلافی کرتی ہے. توبہ گناہوں کی آگ کے زخم کا مرہم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ لینا کہ قصدن آگ سے اپنے آپ کو جلاوا جاوے اور اس مرہم کو آزمایا جاوے انتہائی بیوقوفی ہوگی. گناہوں سے بچنے کا اہتمام اس قدر ہونا چاہیے کہ یہ تہیہ کر لے کہ اگر گناہ کے تقاضے پر عمل نہ کرنے کی تکلیف سے جان بھی نکل جائے گی تو پھر بھی گناہ نہ کروں گا. اور اس عزم کی بقا کے لیے اللہ والوں کی صحبت اور اچھے ماحول اور التزام ذکر کا اہتمام بھی کیا جاوے. اس کے باوجود اگر بربنائے بشریت کبھی خطا ہو جائے تو بے شک گر یا وزاری اور توبہ کا مرہم بڑا ہی اکثر ہے. مولانا نے ایک مقام پر فرمایا ہے، مرکب توبہ عجائب مرکبس تا فلک تازت بیک لحظہ پست. توبہ کی سواری عجیب سواری ہے کہ ایک لمحہ میں گناہوں کی پستی سے نکل کر فلک تک سیر کرتی ہے اور توبہ کرنے والا صاف ستھرا ہو کر اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے. مرکبی توبہ عجائب مرکبس تا فلک تازت بیک لحظہ پست. حکایت حکیم جالینوس. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حکیم جالینوس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ دواخانہ سے مجھے فلان نام کی دوا لا دو. دوستوں نے کہا کہ یہ دوا تو آپ پاگلوں کو کھلایا کرتے ہیں، آپ کو کیا ہو گیا کہ جنون کی دوا طلب کر رہے ہیں؟ جالینوس نے کہا، گفت در من کر دی کی دیوانہ رو. میری طرف ایک دیوانہ دیکھ رہا تھا. گفت در من کرد یک دیوانہ رو، ساتھ در روی من خوش بن گرید، چشم کم زد آستین پر درید. جالینوس نے کہا کہ ایک گھنٹہ تک وہ پاگل مجھے دیکھ کر خوش ہوتا رہا اور پھر آنکھ سے اشارہ بازی کی اور آستین کو پاڑ ڈالا. ساتھ در روی من خوش بن گرید، چشم کم زد آستین پر درید. گرن جنسیت بودے در من ازو، کہ رخ آوردے بمن آزشت رو. گرن جنسیت بودے در من ازو، کہ رخ آوردے بمن آزشت رو. اگر وہ میرا ہم جس نہ ہوتا، یعنی میں نے اندر بھی جنون کا مادہ نہ ہوتا تو کب وہ میری طرف اس طرح سے رخ کرتا. کہ پرد مرغے بجز باجن سے خود، صحبت ناجن سے گورست و لحد. کب کوئی چڑیا اڑتی ہے سوائے اپنے ہم جنس چڑیوں کے ساتھ، اور غیر ناجنس کی صحبت تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی زندہ ہی قبر میں ہو. خلاصہ یہ کہ جالینوس نے کہا کہ کوئی وصف جب دو آدمی میں مشترک ہوتا ہے تو یہی قدر مشترک سبب ہوتا ہے دونوں کی دوستی اور مناسبت کا. در عجب ماندم بجستم حال شاں، تاچ قدر مشترک یا بم نشاں. ساتھیوں نے کہا کہ ہم تعجب میں ہوئے اور ان دونوں کے حالات کا جائزہ لیا کہ وہ قدر مشترک کیا ہے. چوش دم نزدیک من ہیراں و دنگ، خود بدیدم ہر دو آب بود لنگ پودند لنگ. چوش دم نزدیک من ہیراں و دنگ، خود بدیدم ہر دو آب بودند لنگ. تھوڑا لنگڑے. ساتھیوں نے کہا جب ہم اس پاگل کے قریب گئے تو حیران رہ گئے کہ دونوں لنگڑے تھے
یعنی قدر مشترک یہ وصف تھا جس سے دونوں مناسبت ہو رہی تھی، دونوں لنگ رہا، یعنی بھی لنگ رہا تھا اور یہ بھی لنگ رہا تھا۔ اس حکایت سے سبق ملتا ہے کہ جب انسان نیک آدمی سے مل کر خوش ہو یا نیک آدمی اس سے مل کر خوش ہو تو خدا کا شکر ادا کرے کہ یہ علامت اچھی ہے، یعنی طبیعت کی نیکی دونوں میں قدر مشترک ہے، وہ اعمال بھی اچھے نہ ہو لیکن ایسا شخص نیکی میں ترقی کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور اگر کوئی برے انسان سے مل کر خوش ہو یا برے انسان اس کی ملاقات سے خوش ہو اور اپنی برائی کی اصلاح بھی نہیں چاہتے ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی برائی اس کے اندر بھی ہے جو قدر مشترک بنی ہوئی ہے۔ دونوں کی مناسبت اور مسرت کا تجربہ ہے کہ اگر کسی کو دیندار سمجھا گیا ہے اس کے ظاہر سے، لیکن اس کا اٹھنا بیٹھنا رات دن دنیا داروں میں ہے اور یہ ان کی اصلاح کے لیے نہیں ملتا بلکہ محض خوشطبی اور تفریح طور پر جاتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بھی دنیا دار ہے۔ اس مضمون کی تائید ایک حدیث سے ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ، ہر آدمی اپنے گہرے دوست کے دین پر ہوتا ہے، پس کسی شخص کو اگر پہچاننا ہو کہ یہ آدمی کیسا ہے تو اس کے گہرے دوستوں کو دیکھے کہ وہ کیسے ہیں۔ اسی طرح تجربہ ہے کہ ہر اسی دنیا جس دنیا کو حاصل کرنے کی قدرت نہیں رکھتا پھر بھی وہ اس کے تذکرہ کو حرص سماعت سے سنتا ہے، حرص سماعت سے سنتا ہے اور اس دنیا کو حرص بصارت سے دیکھتا ہے۔ اس طرح حدیث آخرت جنہ اعمال آخرت کی قدرت بھی نہیں رکھتے یا ذوف ہمت سے نہیں اختیار کرتے پھر وہ ان کو دوسروں پر حرص بصارت سے دیکھتے ہیں اور ان کے ذکر کو حرص سماعت سے سنتے ہیں۔